بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزادی نسواں کے حوالے سے ہم نے ایک مضمون لکھا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اسے سماعت فرمائیں۔ آزادی نسواں، آزادی بھی ان الفاظ میں سے ہے جو اپنے معنی میں ابہام رکھتے ہیں۔ اس لفظ کے بولے جانے پر ہر شخص اپنے ذہن میں موجود تصور کو مد نظر رکھتے ہوئے سمجھتا ہے اور اسی کی بنیاد پر اس کے وجود کا اثبات یا انکار کرتا ہے۔ اسی طرح جب عورتوں کی آزادی کی بات کی جاتی ہے تو اسے بھی اپنے ذہن میں موجود تصور کی بنیاد پر پرکھا جاتا ہے، اور شاید وہ یہ ہوتا ہے کہ آزاد اسے کہہ سکتے ہیں جس پر کوئی ذمہ داری نہ ہو، اس پر کوئی پابندی نہ ہو اور نہ ہی اس سے کوئی باز پرس ہو، اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ مسلم معاشرے میں عورت کو آزادی حاصل نہیں ہے۔ اور اسی بنیاد پہ یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ عملی طور پر ایک باندی اور بیوی میں کیا فرق ہے۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس معنی میں آزاد جو اوپر ذکر کیا گیا ہے، کوئی بھی ذی شعور انسان اس دنیا میں وجود نہیں رکھتا سوائے ان لوگوں کے جو عقل و شعور سے محروم ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ سہولت ہے کہ وہ ہر طرح کی ذمہ داریوں سے آزاد ہوتے ہیں۔ اصل میں آزاد ایک اصطلاح ہے جو غلام کے مقابلہ میں استعمال ہوتی ہے۔ غلام انسان وہ ہوتا ہے جو بطور جنگی قیدی کے پکڑا جاتا ہے اور اسے دوسرے اموال کی طرح مال تصور کیا جاتا ہے، جس کی خرید و فروخت بھی ہو سکتی ہے، اور وہ بلا معاوضہ اپنے مالک کی خدمت کرتے ہیں، اور وہ کسی بھی چیز پر مالکانہ حقوق نہیں رکھتے، بلکہ ان کا کمایا ہوا مال چاہے تجارت کے ذریعے ہو یا مزدوری کے ذریعے ان کے مالک کی ملکیت ہوتا ہے۔ اسی غلام کا متضاد آزاد انسان ہے، یعنی جو کسی کا مال نہیں ہے بلکہ خود اپنی چیزوں پر مالکانہ حقوق رکھتا ہے اور متعدد امور کے بارے میں فیصلے کا حق رکھتا ہے جو اس کے دائرہ کار میں ہوتے ہیں۔ اور ہر آزاد انسان پر، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، اس کے حال کے مطابق ذمہ داریاں ہوتی ہیں، قانون، شریعت اور کیے گئے معاہدوں کی پابندیاں ہوتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں اور پابندیوں کا لحاظ نہ رکھنے پر باز پرس بھی ہوتی ہے۔ اب جب کہ آزاد انسان کا مفہوم واضح ہو چکا تو سمجھیے کہ انسان اگر اپنی رضا اور رغبت سے کسی سے معاہدہ کر لیتا ہے تو اس معاہدہ کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی ذمہ داری یا پابندی کو پورا کرنا اس پر لازم ہوتا ہے۔ اس وقت اس کا یہ کہنا کہ میں چونکہ آزاد ہوں تو مجھے کیسے ذمہ داری پوری کرنے یا پابندی پر رہنے کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے، کسی طور پر کارگر نہیں ہوتا۔ مثلاً کوئی شخص کہیں ملازمت اختیار کرتا ہے کہ وہ رات کو 8 بجے سے صبح 4 بجے تک پہرا دے گا، لیکن وہ رات 10 بجے ہی سو جاتا ہے اور صبح پوچھنے پر جواب دیتا ہے کہ میں آزاد انسان ہوں، کسی کا غلام تھوڑی ہوں، تو لامحالہ ایسا شخص مجرم ہوگا اور اپنی وجہ سے ہونے والے نقصان کا ذمہ دار ہوگا۔ یہ بات واضح ہو جانے کے بعد کہ آزاد انسان بھی معاہدہ کرنے کے بعد، چاہے وہ معاہدہ ملازمت کا ہو یا تجارت کا یا دیگر کسی بھی قسم کا، اس کی پاسداری کا پابند ہوتا ہے۔ اس ذمہ داری اور پابندی کو پورا کرنا اس پہ لازم ہوتا ہے، اور یہ اس کے غلام ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ معاہدہ کی وجہ سے ہے۔ اب ہم انسانوں کی بحیثیت میاں بیوی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہیں۔ خالق کائنات نے انسانوں کی 2 قسمیں پیدا کی ہیں، ایک مرد اور دوسری عورت۔ ہر ایک قسم کی ذمہ داریاں اور صلاحیتیں اور مقاصد جدا ہیں۔ مرد کی ذمہ داریوں اور مقاصد میں سلطنت، شہروں اور گھروں کے انتظام و انصرام ہیں، اور عورتوں کی ذمہ داریوں میں بچوں کو جنم دینا، ان کی پرورش کرنا اور امور خانہ داری کو سنبھالنا ہے، اور اسی کے مطابق خدا نے انہیں صلاحیتوں سے بھی نوازا ہے۔ اور جو لوگ اپنے تئیں برابری کے قائل ہیں وہ بھی ابھی تک ایسا کوئی نظام متعارف نہیں کروا سکے کہ اگر ایک دفعہ عورت نے بچہ جنا ہے تو برابری کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگلی دفعہ مرد بچے کو جنے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ مرد عورتوں کے نگران ہیں کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور کیونکہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ یہاں مردوں کو عورتوں کے نگران اور منتظم قرار دیا گیا ہے، اور اس کے 2 اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا سبب
کہ اللہ نے مردوں کو فضیلت دی ہے۔ یہی مضمون سورہ بقرہ آیت نمبر 228 میں ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے واضح فرمان کے بعد اہل اسلام کو اس میں کہاں شک ہو سکتا ہے؟ البتہ جو وساوس ذہن میں ابھرتے ہیں ان کی بنیاد یہ ہے کہ عام مردوں کا موازنہ کامل خواتین حضرت مریم، فرعون کی بیوی اور ازواج مطہرات سے کیا جاتا ہے، اور پوچھا جاتا ہے کیسے مرد ان پر فضیلت والے ہو سکتے ہیں۔ موازنے کا اصل یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ کا موازنہ اعلیٰ کے ساتھ اور ادنا کا ادنا کے ساتھ کیا جاتا ہے، لہٰذا کامل خواتین کا موازنہ کامل مردوں سے کیا جائے گا۔ یعنی حضرات انبیاء علیہم السلام کو ان خواتین کے مقابلے میں دیکھیں تو لا محالہ انبیاء علیہم السلام جو کہ مرد ہیں فضیلت میں بڑھ کر ہیں، اور صحابی عورتوں پر صحابی مردوں کو فضیلت ہے، اور عام عورتوں کے مقابلہ میں عام مردوں کو فضیلت حاصل ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ انسان فرشتوں سے افضل ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایک عام انسان جناب جبرائیل علیہ السلام سے افضل ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو انسانوں میں سے رسول ہیں وہ فرشتوں میں سے رسول یعنی کہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہم السلام سے افضل ہیں، اور دیگر مقرب انسان مقرب فرشتوں سے اور عام نیک لوگ عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ دوسرا سبب مردوں کے منتظم اور نگران ہونے کا دوسرا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ عورتوں پر مال خرچ کرتے ہیں، لہٰذا شادی سے پہلے بھی عورتوں کے اخراجات کی ذمہ داری مردوں میں سے قریب ترین سرپرست بترتیب والد، بھائی، بیٹا، چچا وغیرہ کی ہے، اور شادی کے بعد خاوند کی۔ یہاں تک کہ بیوی اگرچہ صاحب مال ہو پھر بھی اس کے نان و نفقہ اور رہائش کی ذمہ داری خاوند پر ہی ہے، اور اس کو اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے مال میں سے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب نکاح کے ذریعے ایک گھر کا ادارہ قائم کیا جاتا ہے تو فوری طور پر اس امر کی ضرورت ہے کہ اس ادارے کا نظم قائم رکھنے کے لیے جس نے ایک نسل کو پروان چڑھانا ہے، اس ادارے کا سربراہ اور منتظم مقرر کیا جائے، جیسا کہ باقی تمام اداروں میں ہوتا ہے۔ کسی بھی ادارے کو ایسے نہیں چلایا جا سکتا کہ سبھی افراد کو برابر کی اتھارٹی دے دی جائے تو سوائے فساد کے کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر گھر کے ادارے میں میاں بیوی کو برابری دی جائے گی تو سوائے فساد کے کچھ حاصل نہ ہوگا اور نئی نسل بگاڑ کا شکار ہو جائے گی۔ لہٰذا جب ان دو میں سربراہ کے تعین کی بات آئے گی تو لا محالہ قرآنی ہدایات کے مطابق وہ مرد ہی ہوگا، اور عورت کو ایک اچھے ماتحت کا کردار نبھانا ہوگا تاکہ گھر کا ادارہ اپنے مقاصد حاصل کر سکے۔ بطور سربراہ کے مرد کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ ان کے اخراجات، رہائش کی ذمہ داری اٹھائے اور ان سے اچھا برتاؤ کریں، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ حاصل کلام، ایک آزاد عورت نکاح کے معاہدہ کی وجہ سے خاوند کی ماتحتی کو قبول کرتی ہے، اور اس معاہدہ کو نبھانا اس کی اخلاقی، شرعی اور قانونی ذمہ داری ہے جسے پورا کر کے یہ دنیا میں بھی سکون حاصل کرے گی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اچھے درجات پائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔